میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے خود کو سنوارے۔ اس ایپیسوڈ کے اندر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک بہترین ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے مہمان کی طرف بھی بڑھیں گے، ان کا بھی ویلکم کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ان کا ویلکم ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات یعنی پچھلی رات میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ جو پل صراط پر گھسٹ کر چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود پاک آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً پل صراط سے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو پل صراط سے گزرے بغیر جنت میں داخل ہو سکتا ہو، لہٰذا انبیاء بھی اسی پر سے گزریں گے، شہداء، صدیقین، صالحین سب اسی پر سے گزر کر یہ جنت کی طرف جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں بھی پل صراط سے بآسانی گزرنا نصیب فرمائے۔ لہٰذا یہ ایک بڑا بہترین فارمولہ ہے درود پاک پڑھنا۔ انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی برکت سے ہم پل صراط کو پار کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسا ہمارا پروگرام کا نام ہے، ظاہر ہے کہ خود کو سنوارنے والی باتیں ہم کرتے ہیں، اور اس میں وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہماری دنیا کو سنوارنے والی بھی اور ہماری قبر و آخرت کو بھی سنوارنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتیں۔ ویسے تو اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور ان تمام نعمتوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ خاص نعمتوں کا ہم تذکرہ کریں گے۔ الحمدللہ عز و جل ہر بار کی طرح آج بھی ہمارے مہمان رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا آنا اور ہم سب کا جمع ہونا، اس پروگرام کو کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم گفتگو کریں گے اللہ پاک کی کچھ نعمتوں کے حوالے سے۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہیں جس کو کاؤنٹ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن وہ نعمتوں کو شمار نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا کچھ نعمتوں کا انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے، اور کچھ سوالات بھی ہیں ہمارے، اور ناظرین بھی آپ سے کچھ جوابات لینا چاہیں گے، تو ضرور آپ ہماری بہترین رہنمائی فرمائیے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے یقیناً ہمیں آنکھ، کان، ہاتھ، پیر اور جسم کے اندر ہی اگر ہم دیکھیں، انٹرنل آرگنز کی اگر بات کریں تو بہت ساری نعمتیں ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ آئیے ہم اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال حضور ہم آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ اللہ پاک نے یقیناً بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ کوئی زمین کا ایک ذرہ بھی اگر ہم سے ریلیٹڈ ہے تو وہ یقیناً ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، اگرچہ ہمیں اس کا علم نہ ہو۔ تو بالخصوص کچھ ایسی خاص نعمتیں، اس پر ایک خاص توجہ دلائی گئی ہو، کچھ نعمتوں کا اگر آپ ذکر فرما دیں تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہی نعمتوں سے ریلیٹڈ ہم اپنے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ماشاءاللہ آپ نے ذکر کیا اللہ پاک کی نعمتوں کا۔ ہمارا پروگرام ہے خود کو سنواریں، جی، اور خود کو سنوارنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا جائزہ لیں کہ اللہ پاک نے مجھے
کن کن نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ ماشاءاللہ، بے شک اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ الحمدللہ، اگر ہم اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اس کو گننا چاہیں گن نہیں سکتے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی ایک ایک نعمت یہ قیمتی نہیں بلکہ انمول ہے۔ بے شک، انمول اسے کہتے ہیں کہ جس کی قیمت طے نہیں کی جا سکتی اور اس کو ادا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بندہ مومن اگر اپنے وجود پر غور کرے تو اس کا پورا وجود بھی اللہ پاک کی نعمتوں ہی کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ صحیح۔ اب جیسے آپ نے آنکھ کا ذکر کیا، زبان جس سے ہم بول رہے ہیں یہ اللہ پاک کی عظیم نعمت ہے، کان اللہ کی نعمت ہے، ہمارے ہاتھ پیر کا سلامت ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ صحیح، تو جو بھی آج ہمارے پاس ہے سب اللہ پاک کی نعمت ہے، لیکن میں ایک حدیث پاک آج کے اس سلسلے میں شامل کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، صحت کو بیماری سے پہلے۔ جی، نمبر 3، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے۔ نمبر 4، فرصت کو مشغولیت سے پہلے۔ جی، اور نمبر 5، زندگی کو موت سے پہلے۔ اللہ، یہ حدیث پاک ہے جو ہم نے سنی۔ انشاءاللہ آج کے ہم سلسلے میں انہی نعمتوں پر کچھ گفتگو کریں گے۔ تو جو پہلی بات ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ اب FGN چینل کے ناظرین، جمیل بھائی، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے جب اسے جوانی ملتی ہے تو یقیناً یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے۔ صحیح، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بندہ جوانی میں عام طور پر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ جوانی کو یوں سمجھتے ہیں کہ جوانی تو بس ایک دیوانی ہوتی ہے، اور جوانی میں دنیا کے سارے مزے لوٹ لیے جائیں، ساری خواہشات کو پورا کر لیا جائے، صحیح، جوانی میں وہ کام کر لیے جائیں کہ جو بڑھاپے میں نہیں ہو سکتے، اور جوانی میں گویا کہ اپنی من مرضی کر کے جوانی کو گزارا جائے۔ کہیں گے کہ اس عمر میں انجوائے نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ تو اب جوانی کیسے گزارنی ہے یہ بھی ایک سوال بنتا ہے۔ صحیح، تو اب جوانی اللہ پاک کی نعمت ہے، اور نوجوان اسلامی بھائی اگر ہمیں سن رہے ہیں FGN چینل پر، تو خود کو سنوارنے کے لیے جوانی کو بھی سنوارنا ہوگا۔ بالکل، تو سنوری ہوئی جوانی کون سی ہے؟ جوانی ہو یا بڑھاپا ہو یا بچپنا ہو، زندگی کا ہر پہلو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرے اور اس کا صحیح استعمال کرے۔ صحیح، اچھا، جوانی نعمت ہے، اور جوانی یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ نہیں رہنے والی، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ کوئی ہمیشہ جوان رہتا نہیں ہے، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا۔ بالکل، لوگ کہتے ہیں بھائی جوانی ہے، جو کرنا ہے کر لو، جوانی تو دیوانی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بے شک جوانی دیوانی ہونی چاہیے، لیکن دنیا کی نہیں۔ جوانی دیوانی ہونی چاہیے لیکن گناہ کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں۔ دیوانی جوانی وہ کامیاب ہے جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانی ہو۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جوانی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی دیوانی ہو، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈھلی ہوئی ہو، ماشاءاللہ، تو یہ بھی دیوانگی والی جوانی ہے، اور یہی اصل کامیابی والی جوانی۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جوانی میں خوب گل چھرے اڑا لو، خوب مزے کر لو، پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جوانی میں خوب عبادت کر لو، ماشاءاللہ، جوانی میں خوب اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو، جوانی میں اس طرح دل جمعی کے ساتھ اپنے رب عز و جل کی عبادت کرو کہ کل بڑھاپا آ جائے تو ہم وہ عبادت نہیں کر پائیں گے جو آج جوانی میں کر سکتے ہیں۔ بالکل، عموماً جوانی میں ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، زبان، اعضائے جسمانی کو اللہ پاک قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، سلامت ہوتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جوانی میں جس طرح اللہ پاک کی وہ عبادت کر سکتا ہے، نہ وہ بچپن میں کر سکتا ہے، نہ بڑھاپے میں کر سکتا ہے۔ صحیح ہے، کیونکہ بڑھاپے میں انسان جو ہے وہ چلنے پھرنے کا محتاج ہو جاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا بسا اوقات محتاج ہو جاتا ہے، پیر کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، آنکھیں کام نہیں کر رہی ہوتی ہے، کمر جھک جاتی ہے، یک بڑھاپا صد بیماریاں۔ صحیح ہے، تو اب بچپن میں عقل نہیں یا لاشعوری ہے،
اور بڑھاپے میں تندرستی نہیں، بڑھاپا غالب آتا ہے تو طاقت و قوت نہیں، دل میں بڑی حسرت ہوتی ہے کہ زمین پہ سجدہ کر لوں لیکن طاقت ہاں نہیں، لوگ نہیں کر پاتے. تو نہ بچپن میں نہ بڑھاپے میں، تو اب بچا کیا جوانی. جوانی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح عبادت کی اگر کوئی عمر ہے جمیل بھائی اور ایف جی این چینل کے ناظرین، تو وہ جوانی ہے کہ جوانی میں بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کر سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے، آنکھیں سلامت ہے، نظریں کمزور نہیں، قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، اس کو چھو سکتا ہے، اس کی تلاوت کر سکتا ہے، مدنی قافلوں کا مسافر بن سکتا ہے، اللہ کے دین کے لیے وہ تن من دھن قربان کر کے جوانی میں زیادہ سے زیادہ آخرت کو سنوارنے والے اعمال کر سکتا ہے. جی. تو فرمایا گیا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. مت جانو. تو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، جوانی میں خوب جم کے اپنے رب کی عبادت کر لے، یہی اصل کامیابی ہے. یہ تو ایک انوکھی بات بھی ہے نا کہ بالخصوص عبادت کو لے کر ہی اس طرح سے ہوتا ہے، حالانکہ دوسری چیزوں میں شاید مجھے لگتا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے یا نہ کے برابر ہوتا ہے. اب جیسے کسی کو گھر بنانا ہو، وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی بڑھاپے میں بنا لیں گے. ایک پوزیشن حاصل کرنی ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو بڑھاپے میں حاصل کر لیتے ہیں. لیکن ایک بندے کی وہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ نمازیں پڑھنی ہیں تو ٹھیک ہے تھوڑا بڑھاپے میں دیکھ لیں گے، حج بڑھاپے میں کر لیں گے، حالانکہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بندہ بوڑھا ہو کے ہی مرے گا. حق ہے. ایسا ہی ہے کہ بڑھاپے کا کوئی بھروسہ نہیں. جو لوگ جوانی میں عبادت اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں کر لوں گا، تو سچ فرمایا آپ نے کہ اول تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ بڑھاپا آنے تک زندہ رہے گا. کل کا بھروسہ نہیں، پل کا بھروسہ نہیں، کب کون چلا جائے. تو جو نوجوان یہ کہتے ہیں کہ میں بڑھاپے میں نماز پڑھ لوں گا، بڑھاپے میں عبادت کر لوں گا، وہ اس بات پر غور کریں، کیا بڑھاپا آنے تک زندہ رہیں گے اس بات کی کوئی گارنٹی ہے؟ صحیح ہے. نہیں ہے. کیا نوجوانوں کو موت نہیں آتی؟ بالکل. کیا نوجوان دنیا سے نہیں جاتے؟ تو بڑھاپے کا اول تو کوئی بھروسہ ہی نہیں کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور اگر مل بھی گیا تو یک بڑھاپا صد بیماریاں. انسان جو سوچتا ہے بڑھاپے میں کروں گا، تو بڑھاپے میں چاہتے ہوئے بھی وہ ویسی عبادت نہیں کر سکتا جو جوانی میں کر سکتا ہے. بالکل. اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت حضور مولانا مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شعر سے سمجھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جواں تم ہو، جو کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جواں تم ہو. تو حضور مفتی اعظم ہند اس شعر کے ذریعے تمام نوجوانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ریاضت کرنا ہے تو اللہ کی عبادت کرنا ہے تو جوانی میں کر لو، بڑھاپے میں کہاں ہمت ہوگی. تو واقعی جوانی کو اگر دیوانی بنانا ہے تو دنیا کی دیوانی بنا کے برباد نہ کرو. جوانی میں بندہ جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، جوانی میں نافرمانیاں کرتا ہے، جوانی میں گناہ کرتا ہے. میں کہتا ہوں وہ جوانی بہت ہی زیادہ بری ہے جو اللہ کی نافرمانی میں گزرے. جوانی اصل وہ کامیاب ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری میں گزرے. جوانی اللہ کرے کہ ہماری ایسی ہو کہ بغیر گناہ کیے اللہ کی فرما برداری میں گزرے. تو اس جوانی پر سینکڑوں زندگیاں قربان ہیں. اور ایک بات ہے، جوانی جو ہے اس میں جب بندہ جب امنگیں زیادہ ہے، خواہشات زیادہ ہے، گناہ کرنے کے اسباب زیادہ ہیں، جوانی میں اگر اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، جوانی میں اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، جوانی میں اپنے نفس کو مار لے فقط اللہ کی رضا کے لیے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ نوجوان کی توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے. بالکل. اور جوانی کی عبادت اللہ کو بڑھاپے کی عبادت کے مقابلے میں محبوب ہے. تو یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی، اور یہ نعمت کا استعمال بڑھاپا آنے سے پہلے ہمیں کہا گیا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، اس میں خوب عبادت کر لو. تو یہی اس کی اصل کامیابی. ماشاءاللہ. جو دوسری بات حدیث پاک میں ارشاد فرمائی گئی تو اس پر بھی آپ کچھ رہنمائی فرما دیں کہ آج کے حالات کے اعتبار سے اس دوسری بات کو ہم اپنی لائف میں کس طرح سے امپلیمنٹ کریں. یہ ایک ہی حدیث پاک ایسی ہے کہ سینکڑوں اس میں بیان کیا جا سکتا ہے. تو دوسری بات فرمائی گئی کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. دیکھیے جمیل بھائی اور ایف جی این چینل کے ناظرین، صحت اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت ہے، انمول نعمت ہے. اس کو اگر سمجھنا ہے تو کسی بیمار سے سمجھیں، کسی بیمار سے پوچھیں کہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت. ایف جی این چینل کے ناظرین،
آپ کبھی ہاسپٹل گئے ہوں گے، آپ آئی سی یو میں جا کے دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آئی سی یو میں وہ زندگی اور موت کے درمیان لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. کسی کو آکسیجن پہ رکھا گیا ہے، کوئی وینٹیلیٹر پر ہے، کوئی ایسی حالت میں ہے کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ بس یہ آخری لمحات زندگی کے گزار رہا ہے اور یہ اب شاید بچ نہیں پائے گا. صحیح. لیکن وہاں بھی اللہ کی قدرت کے یہ نظارے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ آئی سی یو وارڈ تک جا کر بھی وہ بچ کر صحیح سلامت واپس آ جاتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ آئی سی یو میں جاتا ہے نا تو واپس آنا نصیب نہیں ہوتا، پھر وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. تو اب وہ لوگ جو صحیح سالم ہیں، تندرست ہیں، جنہیں اللہ نے صحت کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، جب وہ آئی سی یو میں جائیں اور کسی بیمار کو دیکھیں تو اندازہ لگائیں، اور بلکہ میں کہتا ہوں اس بیمار سے پوچھیں کہ بھئی آج تمہارے پاس صحت نہیں ہے، تم کیا فیل کر رہے ہو، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو وہ اگر بولنے کی قدرت رکھتا ہو تو بولے گا کہ آج میرے پاس پیسہ بھی ہے. بہت سے لوگ امیر بھی ہوتے ہیں جو آئی سی یو میں، پیسہ بھی ہے اور میں اپنے علاج پر پانی کی طرح پیسہ خرچ بھی کر رہا ہوں، لیکن مجھے شفا نہیں مل رہی، مجھے صحت نہیں مل رہی، مجھے تندرستی نہیں مل رہی. تو اس سے کوئی جا کر پوچھے کہ صحت پانے کے لیے تم کیا کر سکتے ہو، تو شاید وہ کہے گا میں اپنی زندگی کی پوری دولت یا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے صحت کی دولت مل جائے. تو ایک اسٹیج وہ آتا ہے زندگی میں کہ انسان یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے صحت مل جائے، لیکن اسے صحت نہیں ملتی. صحت اسے ملتی ہے جسے اللہ پاک دینا چاہتا ہے. بالکل. اگر اس کو ایک جملے میں کہوں تو جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا اور اس کے پاس پیسے ہیں تو بیمار پیسے سے دوا تو خرید سکتا ہے. میرا جملہ یاد رکھیے گا ایف جی این چینل کے ناظرین، کہ بندہ پیسے سے دوا تو خرید سکتا ہے بالکل، لیکن شفا نہیں خرید سکتا. اللہ اکبر اللہ. شفا اس کو ملتی ہے جسے اللہ دینا چاہتا ہے. صحیح ہے. عبرت ہے ہمارے لیے جی کہ آئی سی یو میں جا کر کروڑوں روپے خرچ کرنے والے کو شفا نہیں مل رہی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے شفا دیتا ہے. دولت کا گھمنڈ نہ ہو، بندہ اپنی کمتری کو نہ بھولے کہ میں اگر آج صحت مند ہوں تو یہ اللہ کے کرم سے ہوں، بالکل، نہ کہ اس میں میرا کوئی کمال ہے. مجھے وہ کچھ باتیں جو ہے نا وہ یاد آ رہی ہیں. یہ پینڈیمک جو ٹائم گزرا 2020، جی اس سے پہلے جو ہے نا ایک سلسلہ چل پڑا تھا بہت سارے شہروں کے اندر ڈینگو کے حوالے سے. اللہ اللہ. تو ڈینگو میں میں نے پرسنلی ایسے مریض میں نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے ہزاروں لاکھوں روپے ان کی پلیٹلیٹس ڈاؤن ہونے کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا وائٹ بلڈ سیلز ڈاکٹرز کے ذریعے سے اپنی باڈی میں چڑھوائے اور سارا ٹریٹمنٹ کیا. کسی کا جو ہے نا 50,000 60,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کے بل بنے. لیکن ایک تعداد وہ بھی میں نے پرسنلی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان کی بھی دیکھی ہے کہ جنہوں نے پپیتا کھایا یا اس کے پتے کا جوس بنا کر پیا تو بیماری ایک ہی ہے. ایک بندہ اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر کے شفا یاب ہو رہا ہے اور ایک بندہ وہ ہے کہ جو غربت کا مارا ہوا اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو اللہ پاک ایک پتے کے ذریعے سے اسے شفا عطا فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صحت دینے والا ہے، اللہ پاک ہی شفا دینے والا ہے. جی وہ جسے چاہتا ہے صحت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیمار کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے شفا دیتا ہے. بالکل. بندہ اپنی کمتری کو کبھی نہ بھولے، کسی چیز پر گھمنڈ نہ کرے، نہ صحت پر نہ دولت پر نہ دنیا کے کسی اوج و کمال پر. بالکل. ہر وقت اللہ کی قدرت سے ڈرتا رہے، اس کی بے نیازی سے ڈرتا رہے. اور اللہ نے اگر آج صحت کی نعمت دی ہے نا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم اور انمول نعمت جانتے ہوئے اس نعمت کا صحیح استعمال کرے. صحت و تندرستی میں خوب نمازیں پڑھے، بالکل روزے رکھے، تلاوت قرآن کرے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے. جسمانی عبادت بھی ہوتی ہے نا، جیسے روزہ ایک جسمانی عبادت ہے کہ بندہ روزہ رکھتا ہے، صحت ہے تو روزہ رکھ لیتا ہے. بہت سے بیمار ایسے ہیں جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی بیماری روزہ رکھنے نہیں دیتی. صحیح ہے. ویسے ان ایام پر بھی غور کریں کہ زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہو، ایف جی این چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بخار آ جاتا ہے اور ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے تو بندہ پورا دن کھانا نہیں کھا پاتا اور سارے کے سارے گھر والے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ 2 نوالے تو کھا لو، پانی تو پی لو، جوس تو لے لو، لیکن جیسے وہ زبان پر اس چیز کو رکھتا ہے دل یہ کرتا ہے کہ میں اسے باہر نکال دوں. تو یقیناً جب بیماری آ جاتی ہے تو کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اور کوئی چیز ذائقہ نہیں دے رہی ہوتی. اور ایک وقت زندگی میں وہ بھی آتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی انسان لاچار ہو جاتا ہے. صحیح ہے.
مجھے آپ کی بات سے ایک بات یاد آ گئی، کورونا کا جو زمانہ گزرا، جی ہمارے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے بتایا کہ انہیں کسی کا کال آیا جی اور ایک سچویشن وہ آئی تھی بعض شہروں میں کہ آکسیجن ختم ہو گئے تھے، صحیح ہے، آئی سی یو بیڈ ختم ہو گئے تھے، روم ختم ہو گئے تھے، اتنے پیشنٹ تھے کہ سارے ہاسپٹل فل ہو گئے تھے۔ فل ہو گئے، ایک بندہ تھا جو بظاہر کروڑ پتی تھا، جس کے پاس دولت بہت تھی، اسے بھی کورونا ہوا۔ اس نے اپنے شہر کے بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں، بڑے سے بڑے اسپتال میں کانٹیکٹ کیا کہ آکسیجن مجھے مل جائے اور مجھے ایک آئی سی یو بیڈ مل جائے، جی لیکن اس کو نہیں ملا۔ اللہ، ایک سچویشن وہ بھی گزری تھی صحیح، بعض شہروں میں انڈیا میں، تو نہیں ملا، تو اس نے مختلف شہر میں رابطے کیے، نہیں ملا۔ پھر اس کا رابطہ دعوت اسلامی انڈیا کے کسی ذمہ دار سے ہوا، تو اس نے یہ کہا کہ میں پورا ہاسپٹل بنا کے دینے کی طاقت رکھتا ہوں، جی آپ مجھے کسی بھی طرح سورسز لگا کر کسی طرح ایک بیڈ دلا دو اور اللہ، مجھے بچا لو، اللہ، اگر میں بچ گیا تو میں پورا ہاسپٹل بنا کے دے دوں گا۔ یا اللہ، لیکن بتاتے ہیں کہ وہ ذمہ دار نے بھی کوشش کی، وہ سچویشن ایسی تھی کہ اسے وہ بیڈ نہیں ملا، آئی سی یو میں روم نہیں ملا، بیڈ نہیں ملا، بالآخر کورونا میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ، اللہ، تو میں ایف جی این چینل کے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب یہ چلی جاتی ہے نا تو انسان کروڑوں روپے بھی دے دے تو یہ نہیں ملتی ہے۔ بالکل، اور آج اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو بن مانگے یہ صحت کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ جو وہ مریض ہیں کہ بغیر ٹیبلٹ کے جی نہیں سکتے، جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ان سے پوچھو کہ اگر ایک دن ٹیبلٹ نہ کھائیں تو ان پر کیا گزرتی ہے۔ اللہ، وہ مریض جن کا کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے، وہ اگر دوا نہ کھائیں تو ان پر کیا گزرتی ہے۔ اور آج تو کولیسٹرول نے سینکڑوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بالکل، کھانے پینے میں احتیاط نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں ہیں۔ صحیح، پھر جن کو ڈائبٹیز ہے، جن کو شوگر ہو گیا ہے، کسی کا شوگر کم ہو جاتا ہے تو وہ کم ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، صحیح، کسی کا شوگر ہائی ہو جاتا ہے بالکل، تو وہ ہائی ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہے۔ اب میں کس کس بیماری کا ذکر کروں؟ معاشرے میں آج دیکھا جائے تو کوئی بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی لو ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں تو ان کے جملے پر غور کر رہا ہوں جو انہوں نے کہا کہ میں ہاسپٹل بنا کر دینے کی طاقت رکھتا ہوں، اور میں بچ گیا تو بنا کر کے بھی دوں گا، لیکن مجھے ایک آکسیجن سلنڈر مل جائے، بس اور پھر یہ کہ آئی سی یو میں بیڈ مل جائے، لیکن جو ہونا تھا رب کی مشیت تھی وہ ہو گیا۔ لیکن واقعی صحت کو اگر بندہ غنیمت جانے اور زندگی میں ہی وہ وقت آنے سے پہلے اگر اپنے رب کو راضی کرنے والا کام کر لے، ثواب جاریہ والا کام کر لے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت اس کی برکتیں ملیں گی۔ صحت میں جمیل بھائی مسرور ہو کے اللہ کی عبادت کر لے، ورنہ بیماری میں مجبور ہو کہ ہر کوئی رب کو یاد کرتا صحیح ہے۔ ایک ہوتا ہے مسرور ہو کے اللہ کو یاد کرنا، مسرور ہو کے اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، یا اللہ تو نے صحت دی ہے، میں اپنی پیشانی تیری بارگاہ میں جھکاتا ہوں اور سبحان ربی العالی پڑھتا ہوں، تیری حمد بیان کرتا ہوں، تو نے مجھے صحت دی ہے۔ بالکل، تو یہ مسرور ہو کر صحت اور تندرستی میں اللہ کو یاد کرنا یہ کچھ اور ہے، اور بیمار ہو کر بستر علالت پر کہ جب اٹھنے کے لیے بھی طاقت نہ ہو اس وقت بندہ اللہ کو یاد کرے، تو یہ مجبور ہو کے تو ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن مسرور ہو کے یاد کرنا کچھ اور ہے۔ مجھے آج ابھی ایک کال آیا، ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، اللہ پاک نے انہیں بڑی دولت سے نوازا ہے، امیر اسلامی بھائی، تو ابھی ان کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ ناساز ہے، وہ بستر پر ہیں، اور ان کا کال تھا مجھے کہ اب میں اٹھ نہیں پا رہا ہوں بستر سے نا، اللہ، تو مجھے تیمم کا طریقہ بتا دیں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ تیمم میں خود بھی نہیں کر پا رہا، جو میرے ساتھ خدمت میں اسلامی بھائی ہے وہ مجھے تیمم کرائیں گے۔ صحیح، تو خیر ان کو جو طریقہ بتانا تھا وہ میں نے بتایا۔ پھر ان کا کال رکھنے کے بعد میں غور کرنے لگا کہ یہ وہ اسلامی بھائی ہے کہ جن کو اللہ پاک نے بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ صحیح، انہوں نے اپنے خود علاج پر بھی مجھے معلوم ہے کہ بہت پیسہ خرچ کیا، لیکن جس بیماری میں وہ گرفتار ہیں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی اب تک وہ شفایاب نہیں ہوئے۔ اللہ، ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے، آمین، آمین، لیکن ہمارے لیے عبرت ہے کہ آج صحت ہے تو ہم اس کی قدر کر لیں، اگر کل بیمار ہو گئے، صحت نہ رہی، تو ہم چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں کر پائیں گے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی عبادت ہے، نیک کام ہے، تو صحت اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کی ہم قدر کر لیں اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحت کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب بیماری آ جاتی ہے تو پھر وہ رب کو یاد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اب مجھے شفا یاب کر دے، اب تو مجھے شفا یاب کر دے گا، صحت ملے گی تو اب میں تیری عبادت کروں گا۔ خیر اللہ پاک
کہ فیصلے اللہ پاک کی مرضی وہ جانتا ہے کہ کب کسے شفا دینا ہے اور کب کسے صحت دینا ہے. یہ بندے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, بالکل یہ رب کے چاہنے سے ہوتا ہے. رب جسے چاہتا ہے صحت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیمار کر دیتا ہے. تو بیماری میں بھی بندہ اللہ کا شکر گزار رہے, صحیح, اور صحت یابی میں بھی شکر گزار رہے. صحت یابی میں زیادہ دل سے اللہ کو یاد کرے تاکہ اللہ پاک اسے صحت کی نعمت میں مزید برکت دے. جب اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ اس میں برکت دے گا. صحیح. صحت کی نعمت کا شکر کیا ہے کہ اس نعمت کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں میں صرف کرے, خرچ کرے. صحیح. بس اللہ کی عبادت کی طرف آئے اور ہر حال میں اس سے راضی رہے. ماشاءاللہ. یہ دو باتیں تو حدیث پاک کے مطابق اس پر ہم نے کچھ گفتگو کی کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانا جائے, پھر بیماری سے پہلے صحت کو. تو تیسری بات کی طرف پھر ہم آتے ہیں کہ شاید دولت کے متعلق فرمایا گیا, ہاں, مالداری کو تنگ دستی سے پہلے. صحیح. اب یہ مال بھی اللہ پاک کی نعمت ہے, بالکل, اور خود کو سنوارنے میں اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے. مال ملا ہے تو اس سے پہلے کہ یہ مال واپس چلا جائے, جی, اللہ پاک کی راہ میں اس کو خرچ کر لے. بندہ اس مال کی نعمت کا شکر ادا کرے تو وہ یہی ہے کہ یہ مال اللہ کی اطاعت, فرما برداری اور اس کی رضا والے کاموں میں خرچ کرے تو یہ اس نعمت کا شکر ہے. صحیح. اور یہ خود کو سنوارنے کا ذریعہ بھی ان معنوں میں ہے. اب دولت مل جاتی ہے تو بسا اوقات انسان کے اندر غرور آ جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے. بالکل. پہلے دولت ملی تو اب یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. صحیح. بعض اوقات دولت تکبر پیدا کر دیتی ہے تو بندہ دولت مند ہونے کے بعد غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. پھر دولت مل جانے کے بعد بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑ دیتا ہے, غریبوں کے ساتھ ہمدردی سے ہاتھ روک لیتا ہے. صحیح. غریبوں کے ساتھ میں غلط طریقے سے پیش آتا ہے. بالکل. اچھا, یہ دولت ہے تو اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے اسے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے, ناجائز حرام کاموں میں خرچ کرتا ہے. بسا اوقات اہل و عیال کی محبت میں دولت کو گناہوں کے آلات خرید کر لانے میں خرچ کرتا ہے, جس سے خود بھی نافرمانی میں گرفتار ہوتا ہے. صحیح. اور اس کے لیے ایک طریقے سے گناہ جاریہ, کل مر گیا ایسے آلات بسا کر, تو وہ دولت جس کا استعمال اولاد غلط کرتی ہے تو اس کے لیے گناہ کی صورتیں بنتی ہے. صحیح. ویسے بھی تو فرمایا گیا کہ مال اور اولاد یہ فتنہ ہے. جی. اب ظاہر ہے کہ فطرتاً تو یہ فتنہ نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہے کہ انسان کے لیے گناہ جاریہ کا بھی سبب بن سکتی ہیں. اس کا استعمال پر حکم ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا تو یہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے, بالکل, بخشش کا سبب بھی ہے, ثواب جاریہ کا بھی سبب ہے. اور اس کا غلط استعمال کیا تو وہی ہلاکت کا سبب ہے. صحیح ہے, کیونکہ مال ہوگا تو ہی زکوٰۃ ادا کرے گا. زکوٰۃ والی عبادت بغیر مال کے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جو فرمایا گیا کہ مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو, تو آج اگر اللہ پاک نے ہمیں مال دیا ہے, ہم دیکھیں کہ اس میں کیا ہمیں کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو جو فرائض ہیں اللہ پاک نے ہم پر جو فرض کیے ہیں, جیسے زکوٰۃ ہے, صحیح, اور حج ہے, اگر فرض ہو گیا تو حج پر, زکوٰۃ پر, اور پھر اپنی ضروریات پورا کرنے پر, اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ اور ان کی ضروریات پر جو چیزیں ہم پر فرض و واجب کا درجہ رکھتی ہے, اس کی ادائیگی میں مال کو خرچ کرے. اب جیسے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے, مال ملا, زکوٰۃ فرض ہو گئی, لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نہیں, زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں, زکوٰۃ کے معاملے میں سستی سے کام لیتے ہیں, تو یہ نعمت کا جو ہے شکر نہ ہوا, نافرمانی ہوئی. اچھا, اسی طرح حج اگر فرض ہو گیا, بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں جن پر حج فرض ہو جاتا ہے, حج کی شرائط پائی جاتی ہے, لیکن بس وہی مال کی محبت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہوئے وہ حج نہیں کرتے ہیں. بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں, لیکن حج سے جی چراتے ہیں. تو پہلے تو فرائض خداوندی کی پابندی مال کے ذریعے, پھر اس کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہوئے خرچ کرنا. اب مال میں اگر ناجائز کام میں, حرام کاموں میں, اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کیا تو آج تو کر رہا ہے, لیکن یاد رکھے اس بات کو, ہم سب بھی یاد رکھیں, FGN چینل کے ناظرین بھی یاد رکھیں, اللہ ہی دولت دیتا ہے اور اللہ ہی واپس لینے کی قدرت بھی رکھتا ہے. بالکل, اللہ ہی نے غریب بنایا ہے, اللہ ہی امیر کر دیتا ہے. صحیح, اللہ ہی بندے کو امیر بناتا ہے, جب چاہتا ہے غریب کر دیتا ہے. بالکل, یہ نظارے دنیا میں عام ہے. بالکل, کوئی اپنی دولت پر اکڑے نہیں, صحیح, کوئی اپنی دولت پہ غرور نہ کرے, یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ واہ واہ نہ کرے کہ مجھے دولت مل گئی ہے. دنیا میں ایسا بھی دیکھا گیا, ابھی پچھلے دنوں کرائسس آئے مختلف کمپنیز کے اندر, مختلف مارکیٹس کے اندر,
تو وہ لوگ جو بڑی بڑی جاب پر تھے، آئی ٹی میں جاب کر رہے تھے یا دیگر ملٹی نیشنل کمپنیوں میں جاب کر رہے تھے، اب جب کمپنی کرائسس میں آ گئی تو دیکھا جاتا ہے وہ اپنے بڑے بڑے امپلائیز کو سڈنلی فارغ کر دیتی ہے. تو اب وہ بندہ جو اچھی سیلری ملنے پر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اپنی عادتیں بگاڑ رہا ہے یا گناہوں والے کاموں میں اپنی دولت کو خرچ کر رہا ہے، اگر اس کی نوکری کل چلی جائے اور اسباب ختم ہو جائیں، سیلری آنا بند ہو جائے، یا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے اور یہ اترا رہا ہے، یہ گھمنڈ کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، اللہ کو بھولے ہوئے، کل اگر فیکٹری میں آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے کل کوئی بڑا نقصان ہو جائے، بزنس میں نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اور بہت سوں کے ساتھ ہوتا بھی ہے. صحیح. جب دولت ہے تو اللہ کا شکر کر لے. اگر کل اللہ ناراض ہو گیا اور دولت واپس لے لی تو یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ کروڑ پتی کو روڑ پتی بننے میں سیکنڈز نہیں لگتے. صحیح. زلزلہ آیا، ہزاروں لاکھوں عمارتیں گر گئی، جناب آگ لگ گئی، حادثات ہو گئے، بہت کچھ ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ مال چلا جائے اسے اللہ کی راہ میں دے لے، صحیح ہے، اپنی آخرت کے لیے جمع کر لے. اس کو سمیٹتا ہوں میں کہ یہ دولت اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، اس کی فرما برداری کے کاموں میں لگاؤ اس سے پہلے کہ یہ چلی جائے. اب فرما برداری کے کام کیا ہیں؟ اللہ نے نوازا ہے تو اللہ کا گھر بنا دیں بھائی، صحیح ہے، مسجد بنا دیں، اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے بنا دیں، اپنے لیے ثواب جاریہ کر لیں، مسجد بنا دیں، کوئی مدرسہ بن رہا ہے وہاں دے دیں، دین کے بہت سارے کام ہو رہے وہاں خرچ کرے، اچھے کاموں پہ خرچ کرے. اگر آپ کے رشتہ دار غریب ہیں تو اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اچھی نیتوں کے ساتھ ان کی امداد کریں، ان کی مدد کریں. یہ ایک وسیع چیپٹر ہے. ایک نقطہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے اگر کسی کو مال دیا ہے نا تو یہ غور کرے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ مال اس لیے ملا ہو کہ میں غریبوں کی مدد کروں. کیا بات ہے، کیا بات. اور آپ کے وہ غریب رشتہ دار جو آپ سے توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارا فلاں رشتہ دار امیر ہے تو یہ ہماری مدد کرے گا، وہ نہیں مانگتے آپ سے، وہ آپ تک نہیں آتے، لیکن آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ اگر آج میرے پاس دولت ہے تو کہیں ان غریبوں کا حصہ تو اس دولت میں شامل نہیں ہے. یعنی اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور ان کی مدد کرے کہ میرے رب نے مجھے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بلکہ کسی کو دینے والا بنایا ہے، دینے والا بنایا ہے. تو اس کا شکر ادا کرے اور دے، اللہ کی راہ میں اچھے کاموں میں خرچ کرے. کل دولت نہیں رہے گی، جو تھا اس وقت دے دی تو یہ آخرت کے لیے جمع ہو گیا. حقیقت یہ کہ جو بندہ اپنی ذات کے لیے اپنے کاموں کے لیے دنیا میں خرچ کرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، نیک کاموں میں خرچ کر دیتا ہے، وہ اسی کے لیے ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے، اور کل بروز قیامت اللہ پاک اجر و ثواب کی صورت میں اسے پروفٹ کے ساتھ عطا فرمائے گا. دولت کے حوالے سے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مضمون یہ ہے کہ تیرا اصل مال ہے ہی کیا جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا اور راہ خدا میں خرچ کر کے آخرت کے لیے جمع کر دیا. تو یہی ہے، باقی جتنا بچے گا وہ پھر ہمارے بعد والے اس کو استعمال کریں گے، اور پتہ نہیں وہ کیسے استعمال کریں گے. اگر اچھا استعمال کریں تو ہمارے لیے بھی ایک ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اگر گناہوں کے اندر اگر ہماری اولاد اگر اس کو استعمال کرتی ہے تو اللہ نہ کرے کہ وہ ہمارے لیے گناہ جاریہ کا سبب بنے. اس کو یوں کہہ لیں، اگر آج دولت ملی ہے تو اس سے پہلے کہ یہ چلی جائے زندگی کے اندر بھی آپ کو فائدہ دے اور زندگی کے بعد بھی فائدہ دے. ماشاءاللہ. تو زندگی کے بعد مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ قبر ہے، حشر ہے، قیامت ہے. تو اب زندگی کے بعد مجھے یہ دولت کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے، اس پر غور کرے، اچھے کاموں میں خرچ کرے تو یہ زندگی کے بعد بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو فائدہ دے گی. FGN چینل کے ناظرین، اب آپ بھی اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے لیے اپنا ذخیرہ جمع کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے خدام المساجد، اور مدارس المدینہ بھی ہیں، دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ بھی ہیں. اگر اللہ پاک نے آپ کو اتنا نوازا ہے تو کوئی ایک مسجد آپ بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، جامعہ بنا دیں. دعوت اسلامی انڈیا ماڈرن ایجوکیشن کے اندر بھی اپنے قدم رکھے ہوئے ہے. دارالمدینہ کے نام سے ہمارے اسکولز ہیں تو آپ اسکول بنا دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں دونوں جہاں میں ملیں گی. چوتھی اور جو پانچویں بات حدیث پاک میں ارشاد فرمائی گئی، اگر اس پر بھی کچھ آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. اب وقت بڑا قیمتی ہے، اور جو لوگ مصروف ترین ہوتے ہیں وہ وقت کی قدر جانتے ہیں کہ ایک ایک منٹ کتنا اہم ہوتا ہے. اور جو لوگ فارغ ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، ان کو وقت کی قدر نہیں ہوتی. بالکل. تو آج اگر فرصت ہے، وقت ہے، تو اس سے پہلے کہ دنیا کے کسی کام میں الجھ جاؤ، مصروف ہو جاؤ اور اس کا کوئی فائدہ نہ اٹھا سکو، تو اس فرصت میں
زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت کر کے، اس کی اطاعت والے کام کر کے، نیک کام کر کے اپنے اس وقت کا صحیح استعمال کرو، فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو اس پر بھی ہمارا پہلے بھی کلام ہوا ہے، باقاعدہ پورا ایک ایپیسوڈ ہمارا وقت کی اہمیت پر ریکارڈ ہوا اور 5ویں بات ارشاد فرمائی زندگی کو موت سے پہلے۔ اللہ، تو یہ تو ایسی بات ہے کہ اگلی چاروں باتیں بھی اس میں کور ہوتی ہے۔ صحیح ہے، صحیح کہ زندگی آج ہے کل نہیں ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، پل میں کیا ہوگا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ صحیح۔ حقیقت یہ FGN چینل کے ناظرین کہ انسان کی زندگی پانی پر آنے والے ایک پپوٹے کی طرح ہے، کب پھوٹ جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہماری زندگی بھی ہے کہ آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے۔ بالکل عین ممکن ہے کہ آج ہمیں جناب کہا جا رہا ہے کل مرحوم کہا جائے۔ صحیح۔ یہ عین ممکن ہے کہ میں اور آپ آج زندہ ہیں کل پتہ نہیں قبر میں ہوں۔ ہم میں سے کوئی اس بات پر نہ اپنے آپ پر غرور تکبر کرے کہ ابھی تو مجھے بہت زندہ رہنا، نہ اس جھوٹی امید میں رہے کہ مجھے میری ابھی بہت زندگی باقی ہے، کون کب چلا جائے گا نہیں معلوم۔ بالکل۔ ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ جب ان کی موت کی خبر آتی ہے نا تو افسوس بھی ہوتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے۔ بالکل۔ کہ کبھی ان کے بارے میں سوچا نہیں تھا اور ایسا لگتا نہیں تھا کہ کوئی بیماری ہے یا کوئی بستر علالت پر ہیں یا جناب ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا، کچھ نہیں، یعنی کوئی سویا ہے اٹھا ہی نہیں، تو اٹھا ہی نہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، نیند بھی ایک طرح کی موت ہے، اور بہت سوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوتے ہیں تو اٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ بالکل۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اٹھ جاتے ہیں تو اگلا دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ یعنی آج کا دن مل گیا ہے تو کل کا دن ملے گا کہ نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ لمحہ مل گیا ہے، اگلا لمحہ ملے گا کہ نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ کوئی بیماری ہوگی تو موت آئے گی، اچانک دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے۔ تو ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ اس سے پہلے کہ موت آ جائے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو اور اس میں اچھے اچھے کام کر کے اپنی آخرت بنا لو۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے وقت ہمیں دیا اور کنٹینیو وقت دے رہے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی آپ کو سننا چاہیں گے، آپ کے مدنی پھول لینا چاہیں گے، تو آگے بھی وقت عطا فرماتے رہیے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً آج کا ہمارا ایک ٹاپک تھا اللہ پاک کی نعمتیں۔ یقیناً اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ 5 نعمتیں جو ہمارے رب نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے فرمان میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، تو خاص کر پریورٹی پر اس کے اوپر جو ہے نا توجہ دی جائے، اور اپنی لائف کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے ان 5 باتوں کو یاد رکھیں جو ابھی اس ایپیسوڈ کے اندر آپ نے ہمارے رکن ہند مشاورت سے مدنی پھول سنے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی میں اسے عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا